ایک شخص جس کے اوپر اتنی بڑی آزمائش آ رہی ہے پاکستان میں، تو جو والدین ہیں، جو ہم پاورفل لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے کرائمز کو. آپ دیکھیں پرائم منسٹر نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا کہ تہس نہس کر دیا کہ جی جو آفیسرز تھے ان کو ریموو کر دیا تاکہ مرضی کے رزلٹس آئیں. ایک شخص جو کہ یہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے مطلب ہے وہ کریں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سازش اس لیے ہے، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور اس میں چونکہ میری ارسلان سے بھی بات ہوئی، میری ملک ریاض صاحب سے بھی بات ہوئی، جو تیسرا ایکٹر ہے احمد خلیل، میری اس سے بھی بات ہوئی. اچھا، یہ جس طرح کامران ہم کہہ رہے ہیں، I fully agree with him. میرا خیال یہی ہے، ایک تو یہ کہ یہ definitely there are some serious flaws in the personality of ڈاکٹر ارسلان. یعنی آپ کہ یہ ہوا ہے، ہوا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں ہوا، اس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ 34 کروڑ بیسک جو اصل انہوں نے فگر دی ہوئی ہے کہ 34 کروڑ کی رقم یا فیسیلیٹیٹ یا فیورز دی گئی. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ کہ جی یہ 100% یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن جو ارسلان سے بات ہوئی میری، ارسلان نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جو لنڈن کے ٹورز تھے ان میں جو کریڈٹ کارڈز یا جو فیسیلیٹیشن ہوتی رہی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں پتہ لگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن کے لوگوں نے کی، جس میں خاص طور پہ ان کے سن ان لا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نادانستگی میں ہوا یہ سب کچھ، ان کو علم نہیں تھا اس بات کا. یہ رات جی میں طارق عظیم صاحب معذرت کے ساتھ، کیونکہ نجم صاحب کو اس میں، نجم صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ ارسلان کو ٹریپ کیا گیا، یہ سازش ہے؟ کامران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیورلی ان کیسز کے اوپر یہ کیا گیا ہے جو کہ ملک ریاض کے تھے اور اس پہ ارسلان کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی. آپ کیا کہیں؟ معذرت سے میں اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی میں گیا ہوں، جس سے بھی میں نے بات کی، عام لوگوں سے بھی، دوسرے قسم کے شہریوں سے بھی، وہ بڑے ریلیونٹ سوال پوچھتے ہیں جس کے جواب اتنے آسان نہیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کون کس کو بلیک میل کر رہا تھا. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب اپنے کیسز ڈیفیکلٹی میں تھے، انہوں نے سوچا کہ میں اس بچے کو کھلاؤں پلاؤں اور اس کے ذریعے اپنے کیسز جو ہیں ان کے اچھے نتائج نکلواؤں. دوسری یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بچے نے کہا، پہنچا اور انہوں نے کہا آپ کے کیسز بڑے پھنسے ہوئے ہیں ہمارے عدالتوں میں، آپ اگر میرے ساتھ اچھا رویہ کریں گے، کچھ کھلائیں پلائیں گے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو یہ دونوں طریقے سے یہ بلیک میلنگ یا اثر انداز کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. یہ کلیئر نہیں ہے کہ کس نے کس کو کانٹیکٹ کیا اور یہ شروع کہاں سے ہوا اور بات آگے کہاں گئی. تو یہ کلیئر نہیں ہے کہ ایک سائیڈ بلیک میل کر رہی تھی یا کوشش کر رہی تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری سائیڈ جو ہے وہ بھی ایکسٹریکٹ کر رہی تھی بائی میکنگ پرومسز. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات میں اپنی پوری کر دوں کہ جہاں بھی میں گیا ہوں میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ 35 کروڑ، پھر کوئی کہتا ہے جی کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی میری اتنی انکم ہے. 4 سال پہلے وہ کیا تھے، آج وہ کیا بن گئے. کیا ایک میرے بیٹے باہر جائے، وہ کما بھی رہا ہو، تو جب وہ ایک مرسیڈیز گھر لے آئے یا وہ کوئی فلان ادھر ادھر چلا جائے اور مجھے پتہ لگے کہ بھئی کمال ہے اتنی، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ چھپی بھی بات نہیں ہوتی. خاندان کے اندر، فیملی کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے کہ اگر میرا بیٹا کچھ کرتا ہے، میرے گھر میں رہتا ہے یا باہر بھی رہتا ہے تو مجھے سب پتہ ہوتا ہے. یہ فیملیز کو پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ چیف جسٹس صاحب کو پتہ نہ ہو یا ان کے ذہن میں یہ سوال کھڑا نہ ہو. نجم صاحب میں آسان لفظوں میں طارق عظیم صاحب سے بھی انصار بھائی صاحب آپ کرنا چاہیے. لوگ کہہ رہے ہیں موسیٰ گیلانی کا پتہ تھا، ارسلان افتخار کا نہیں پتہ تھا چیف جسٹس. اس میں ایک پہلے چھوٹی سی، یہ آسان لفظوں میں دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا کہ جس طرح کہ دیکھیں کہ چیف جسٹس ارسلان کے متعلق جو بات ہے ملک ریاض صاحب نے سب سے شیئر کیا، وہ تو اب بات ریکارڈ میں آ گئی اور سیٹھی صاحب بھی اس کے گواہ ہوں گے. ظاہر ہے ابھی بے شک بات نہ کریں. ارسلان میری نظر میں ہی از اے ڈیویس کریکٹر. میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ میں نے ارسلان سے ہی بات کی، میں نے ارسلان کو کہا کہ آئی ڈونٹ سی یو ایز این انوسنٹ گائے. آپ بے شک کہہ رہے ہیں کہ یو آر انوسنٹ، لیکن جو کنڈکٹ ہے جو وہ ثبوت ہیں، اور جو آپ کا ڈیفنس ہے، آپ کا ڈیفنس اس لحاظ سے کمزور ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ملک ریاض صاحب کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اور جو میں نے ان کو کہا بھی کہ اگر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، اب چونکہ کورٹ میں مسئلہ ہے تو پیش کیوں نہیں کر رہے آپ چیزیں یہ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیش ہو. انہوں نے آپ سے کیا کہا کہ وہ کیوں پیش نہیں کر رہے؟ دیکھیں
ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، پیش کریں یا پھر وہ ایک برطانوی صحافی کے انتظار میں ہے کہ وہ بریک کرے، ایسا بھی ہے؟ یہ بھی انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ ان کے کہ جی میں اب نام نہیں لوں گا اس جرنلسٹ کا جس کا انہوں نے کہا تھا کہ ایک جرنلسٹ ہیں، ان کے تھرو میں نے کرسٹینا لیم کو اپروچ کیا. ایک پاکستانی جرنلسٹ ہیں جن کے ذریعے پاکستانی جرنلسٹ ان 4-5 جرنلسٹ سے جن سے انہوں نے یہ بڑا میڈیا کا کردار جو ہے نا انصار صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ انصار بھائی کو کہہ دینا چاہیے کہ شاید ملک ریاض نے یہ کہا، کیونکہ یہ ٹویٹر کے اوپر میں نے سنی ہے یہ بات کہ شاید میں نے ان کا رابطہ کروایا ہے کرسٹینا لیم کے ساتھ. میں آپ کو آج آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری کرسٹینا لیم سے نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ بات ہوئی ہے سنس لاسٹ دسمبر. میں انہیں واشنگٹن میں ملا تھا، اس کے بعد میری ان سے نہ بات ہوئی ہے، نہ میری ان سے کوئی کانٹیکٹ ہے. میں آپ کو اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات چل رہی ہے کہ شاید نجم سیٹھی نے یہ کیا ہے. بالکل یہ سوشل میڈیا پہ یہ بات ہے. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں وہ والی جو مجھے ملک ریاض صاحب نے کہی ہے. نہیں، انہوں نے نام غلط نام میرے سامنے لیا. میں یہ نام نہیں لے رہا، میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے سیٹھی صاحب کہا ہے یا انصار عباسی کا ہے یا کامران خان کہا ہے یا کوئی اور کہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے مجھے نام دیا، انہوں نے کہا جی کہ اس کے تھرو ہوا اور ایگریمنٹ ہوا، ریٹن ایگریمنٹ ہوا ان کے ساتھ، کرسٹینا کے ساتھ ہوا پاکستانی جرنلسٹ کے ذریعے سے. اور 28 مئی کو یہ وہاں پہ بریک ہونی تھی خبر، جو کہ روک لی گئی، جو کہ انہوں نے روکی، اور یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. ان سے میں نے ریکویسٹ کی اور اعتزاز نے ریکویسٹ کی کہ ملک کے ساتھ ظلم ہوگا. ہم دونوں نے ایک ساتھ ریکویسٹ نہیں کی، الگ الگ ہماری میٹنگز ہوئیں. تو یہ بات ویسے انصار صاحب میں طارق عظیم صاحب بڑے دیر سے سن رہے ہیں. نجم صاحب، یہ میڈیا کے رول کے اوپر میں ضرور آپ کا کمنٹ چاہوں گی کیونکہ یہ اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے. لیکن طارق عظیم صاحب، کوئی سیاسی پارٹی انکلوڈنگ میاں صاحب جو میمو گیٹ میں فریق بن گئے تھے جا کے، وہ بھی نہیں بولے اس کے اوپر. سارے پھر چودھری نثار ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سب سیاستدانوں کو انہوں نے، عمران خان نہیں بولے کیونکہ ان کے اوپر بھی الزام ہے کہ یہ پنڈی والے جلسے پہ انہوں نے انویسٹ کیا تھا. سو کہاں ہے یہ سارے سیاسی لوگ، کیوں چپ ہیں؟ اس پہ ذرا بات کیجئے. دیکھیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میکنگ ایونٹ ہوگی پاکستان. ویری فیو ایونٹس ایسی ہیں جس پہ جا کے کورس آف ایونٹ چینج ہو جاتے ہیں. یہ ایک ان میں سے ایک ہوگا. نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ جی یہ ڈیمیج ہو گئی ہماری جوڈیشری. میں معذرت کے ساتھ اپنے بھائی سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے میں بھی جو جوڈیشری ہے شاید زیادہ سٹرونگ ہو کے آگے سامنے آئے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیس کو ایسے لے کے جاتا ہے. اب اس میں ایک چیز آپ نے سیاست کی، آپ نے چونکہ آئی گئے ہیں سیاست پہ، تو میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں. پہلے میں مینشن کر دوں، سوشل میڈیا، ایک تو میڈیا ہے مین سٹریم میڈیا، ایک سوشل میڈیا. یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس دفعہ سوشل میڈیا نے ہیز ٹیکن دا لیڈ. وہ پہلے سوشل میڈیا پہ آیا، اب اس کے بعد مین میڈیا اس کو فالو کر رہا ہے. ایک تو یہ بڑی عجیب بات ہے. آج بھی جو ٹویٹس کی بات ہو رہی ہے، فیس بک کی بات ہو رہی ہے، وہ چیزیں پہلے وہاں پہ لیک کی جا رہی ہیں، وہاں پہ ریویل کی جا رہی ہیں، پھر بعد میں میڈیا اس کو فالو کر رہا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. دوسری بات جو آپ بات کریں، میاں صاحب نے بیان نہیں دیا، خان صاحب نے بیان نہیں دیا، آتا ہوں میں، زرداری صاحب چپ ہیں، پیپلز پارٹی اس پہ رسپونڈ نہیں کر رہی. ملک ریاض صاحب کی جو بات کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ تو مسکرا رہی ہے. ہاں، اس میں مجھے جو حیرانگی جو ہو رہی ہے وہ اسی چیز پہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں واقعہ اس پہ سے بیانات نہیں آ رہے. کیا وجہ؟ ملک ریاض صاحب کا نام ان کے ساتھ تو لنک کیا جا رہا ہے، لیکن ملک ریاض صاحب کا نام ایک اور شخصیت کے ساتھ بھی بڑا لنک کیا جاتا ہے. وہ ہیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب. ان کے ساتھ بہت کلوز ان کے لنک ساری دنیا جانتی ہے. بہت واضح بات ہے. یعنی کہ قرآن پاک کی بھی جو بات ہوئی ہے، کون قرآن پاک لے کے آیا جب میاں صاحب ان کے درمیان ہوا تھا. آئی کین سے دیٹ جنرل کیانی کے ساتھ ان کے اوپر اتنے لنکس ہیں ان کے، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بہت ذاتی تعلق ہے. ویسے ملک صاحب نے ویسے پریزیڈنٹ کے بارے میں یہ کہا ہے جو مجھے کہا ہے، اب سچ جھوٹ اللہ گواہ ہے. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ نے مجھے ہمیشہ روکا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اب سچ ہے جھوٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا، چونکہ سر بریک کے بعد آپ سے زیادہ بات ہوگی نجم صاحب سے اس پوائنٹ پہ، کیونکہ بریک کے بعد وہ ہمیں جوائن نہیں کریں گے. نجم صاحب، یہ جو میڈیا کا رول ہے، خاص کر کے یوٹیوب پہ شاہین صاحب کا ایک انٹرویو آیا، اس کے بعد یہ بات پھیلنا شروع ہوئی، اس کے بعد مختلف جرنلسٹوں کو بلایا گیا ملک ریاض کی طرف سے. آپ کو میڈیا کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہیں. میڈیا میں سارے لیڈنگ جرنلسٹ ہم دوست ہیں، میرے دوست یار ہیں، تو ذمہ دار لوگ ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ پروف سامنے پبلک میں نہیں نالج میں آیا تھا، جب تک ہمارے ہاتھ میں نہ یہ دے دیا جاتا، ہمیں اس چیز کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا. اب ہوا یہ کہ ایک باہر کی ویب سائٹ کے اوپر
ایک صحافی نے یہ ساری بات کر دی, نام لے لیے, میرا نام لے لیا, انصار بھائی کا نام لے لیا, کامران کا نام لے لیا. ہمارے اوپر بڑا سخت پریشر آ گیا تھا کہ ہمارے نام لے لیے گئے تھے کہ ان کو پتہ ہے. اگر ہمیں پتہ تھا تو ہم چپ تھے, تو ہم صحیح کر رہے تھے, ہم کوئی الزام بازی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ہمارے اوپر اتنا پریشر آ گیا کہ اب کچھ کہیے, تو پھر کچھ کہنا پڑا, جو کہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں تھا. اس کی وجہ سے پھر یہ سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑا, جو کہ ایکشن ہوا میں ہے اس وقت. مطلب کوئی ایکشن بھی نہیں ہے اور ایکشن بھی ہے. ایک طرف ارسلان کہہ رہے ہیں میں ناٹ گلٹی, دوسری طرف انصار بھائی کو وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ بھی تھا, یہ نہیں تھا, ایسے تھا اور ایسے تھا. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ایک بات کی مجھے سمجھ آ رہی, اور میں یہ طارق بھائی کے بارے میں یہ میں کہوں گا کہ دیکھیے یہاں کچھ لوگوں کے مفاد میں جوڈیشری کو بدنام کرنا ان کے مفاد میں ہے. کچھ لوگ جوڈیشری کو امپلیسٹلی رائٹ اور رانگ جوڈیشری کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی سیاسی مقاصد کے لیے. پیپلز پارٹی جوڈیشری کو پسند نہیں کرتی, اور آپ اور میں سمجھتے ہیں کیوں. اسی طریقے میں اب اسی سلسلے میں فوج کی قیادت بھی اس چیف جسٹس کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ انہوں نے فوج کے خلاف کیسز کھول لیے ہیں اور سوال جواب کر رہے ہیں جو آج تک ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. تو یہ تو کلیئر موٹیو نظر آ رہا ہے نا ہمیں. اور یہ بھی پتہ ہے کہ ملک ریاض صاحب, جیسے بھی کہا گیا, ہی از ویری کلوز ٹو دا پریزیڈنٹ اینڈ آلسو ٹو دی آرمی اتھارٹیز. یہ سب کو پتہ ہے اس بات کا. تو موٹیو تو ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ فورسز جو انہیں پسند نہیں کرتی چیف جسٹس صاحب کو, انہوں نے یہ ان کو انکریج کیا کہ آپ یہ کریں. مگر جہاں آپ کہتے ہیں فلانا چپ ہے, فلانا چپ ہے, دیکھیے وہ فلانے چپ کیوں ہیں؟ نہیں مگر نجم صاحب یہ پنڈورا باکس کھلے گا. آج سپریم کورٹ میں بات کر رہے تھے لوگ کہ بہت سارے جرنلسٹوں کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن شروع ہوں گی, تو پھر یہ تو معاملہ بہت دور تک جائے. جرنلسٹ کے بارے میں کریں نا یار, ہم تو کہتے کیا انویسٹیگیشنز ہوں گی جرنلسٹ نے, جرنلسٹ کے بارے میں کیا انویسٹیگیشنز ہوں گی, کریں, وہ تو کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے, سب کے بارے میں انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ نون لیگ چپ ہے, عمران خان چپ ہے, وہ اس لیے چپ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں چپ ہے. وہ اس لیے چپ ہے کہ ان کے دلوں میں پتہ ہے کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے, اور وہ پتہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اس کا نتائج جو نکلیں گے یہ اچھے نہیں ہوں گے, اس لیے وہ کودنا نہیں چاہتے اس چیز کے اندر. وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ بچ جائے اور اس کا وقار بڑھے, کم نہ ہو. دل میں انہیں پتہ ہے کہ یہ ارسلان نے جو کچھ کیا ہے یہ بہت غلط کیا ہے, یہ گلٹی ہے, اور اس کی گلٹ جو ہے بائی ایسوسیشن وہ لگ سکتی ہے چیف جسٹس صاحب کے اوپر, اس لیے یہ لوگ چپ ہیں. اچھا ویسے سیٹی صاحب ایسا تو نہیں کہ ملک صاحب کے سامنے سارے کانے ہوں جسو پنجابی میں کہتے ہیں, عرض یہ ہے کہ پتہ نہیں کون کون کانا ہے, مگر عمران خان تو کانا نہیں ہے نا ان کے سامنے. نہیں ان کے اوپر بھی الزام ہے ابھی سر, یہ پنڈی والے جلسے کے بارے میں. اچھا سوری یہ الزام ہے کہ ایسا نہ ہو ہمیں سو کر دے, یہ الزام ہے کہ ملک ریاض صاحب نے وہاں بھی انویسٹ کیا ہے. اب میں بریک لینا چاہی تھی مگر بڑی چلے میں آپ کے ساتھ ٹھہرتا ہوں, کیری آن, لیٹس ڈسکس اٹ. اوہ دیٹس گریٹ سر. چھوٹی سی بریک ہم لے رہے ہیں, بریک کے آئیں گے, کچھ اور میڈیا کے رول کے بارے میں بات کریں گے, اور اس کیس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. سمندر میں پھنسا ہوا جہاز نکال لیا گیا ہے, تمام لوگ محفوظ ہیں. شہر سے دور ہوں پر خبروں سے دور نہیں. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور نجم صاحب آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا بڑا شکریہ. میں طارق عظیم صاحب کے پاس جانا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ جو پولیٹیکل اس کے اثرات ہیں, کیونکہ سب لوگ چپ ہیں اور سب نے مانا بھی کہ عمران خان صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا, میاں صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا, زرداری صاحب مسکرا رہے ہوں گے اندر ہی اندر. سازش کیا ہے؟ اگر یہ سازش ہے تو اصل میں سازش کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا جی کہ ان میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے بہت سارے کیسز تھے سپریم کورٹ میں. میرے خیال میں ملک ریاض صاحب بہت شروڈ بزنس مین ہیں,
बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, अदरवाइज वो जिस जगह से चले थे और जहाँ पहुँच गए हैं वो इतनी ऊपर नहीं पहुँच सकते थे अनलेस ही वाज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। ये तो एस्टेब्लिश्ड सी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतनी वरी थी, अगर वो जिनके केसेस थे, अगर लैंड के बारे में थे या किसी को और किसी किस्म का केस था, उनको अगर उन्होंने 40-50 करोड़ यहाँ खर्च कर सकते थे